دوستو حق بات کہنا اور اس پر ڈٹے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور دنیا کے دشمنوں سے اپنی نگاہیں دور رکھنا اور ان سے ہاتھ ملانے سے بھی اجتناب کرنا، یہ اللہ کے شیروں کے کچھ ایسے کریکٹر ہیں جو ہمیں تاریخ سے لے کر آج تک ہمیشہ نظر آتے رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب پوری دنیا میں اسلام کا شیر، اسلام کا لیڈر یعنی کہ رجب طیب اردغان فرانس کے صدر پر کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے نظر آیا جب اس نے لگاتار اسلامو فوبیا والے بیانات دینے شروع کر دیے اور اسلام مخالف باتیں کرنی شروع کر دیں، تو رجب طیب اردغان نے باضابطہ طور پر میڈیا پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے ببانگ دوحل فرانس کے صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ بات کہی کہ جو شخص دین اسلام سے گھبراتا ہے، اصل میں وہ شخص جو ہے وہ دنیا میں کسی طور فلاح یا بہبود نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ بندہ تو ہر چیز سے ڈرتا ہے، اسے تو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق کی کس طریقے سے ترجمانی ہوتی ہے اور اسلام اصل میں ہے کیا۔ حال ہی کے اندر ایک کانفرنس کے اندر رجب طیب اردغان اور صدر میکخواں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور انہوں نے ایک دوسرے سے سلام لینے سے گریز کیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ جو تصاویری ریکارڈ ہے اس کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ صدر میکخواں رجب طیب اردغان کے ساتھ سلام لینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے تمہارے ساتھ آج ہاتھ ملایا تو بروز قیامت اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ ہاتھ کیوں ملایا تھا۔ دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے اور آپ کو ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کی جانب سے فرانس پر کی جانے والی تنقید اور فرانس کے حوالے سے ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے آگاہ کیا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو فرانس کی جانب سے اسلام سے متعلق اپنا رویہ سخت کرنے کے اندیے کے رد عمل میں ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے پیر کو اپنے شہریوں سے تمام فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹی وی پر نشر ہونے والے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر فرانس میں مسلمانوں کو ظلم کا سامنا ہوتا ہے تو عالمی رہنما مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ اردغان نے سخت لہجے میں اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمینوئل میکخواں پر تنقید کی ہے۔ میکخواں نے گزشتہ ہفتے میں پیغمبر اسلام کے متنازع خاکوں پر ایک استاد کے قتل کے بعد ملک کی سیکولر اقدار کے تحفظ کا وعدہ کیا تھا۔ ایک طرف اسلام میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کو گستاخانہ تصور کیا جاتا ہے تو دوسری طرف فرانس میں ریاستی سیکولرزم کے اس شہریوں کی قومی شناخت کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اور ریاست آزادی رائے کا تحفظ چاہتی ہے۔ سنیچر کو فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے اس سے قبل اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمینوئل میکخواں کے بارے میں بیان دیا تھا کہ انہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اردغان نے یہ بیان میکخواں کے مسلمانوں اور اسلام سے متعلق رویے کے پس منظر میں دیا تھا۔ فرانسیسی صدر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر اردغان کا بیان قابل قبول نہیں ہے، غصہ و توہین کوئی طریقہ کار نہیں۔ نیٹو اتحاد کے رکن ممالک فرانس اور ترکی کے درمیان شام، لیبیا اور ناگورنو کرباخ میں آرمینیا اور آذربائیجان سمیت کئی مسائل پر تناؤ موجود ہے۔ گزشتہ اتوار کو فرانس میں ایک استاد نے طلباء کو پیغمبر اسلام سے متعلق نعوذ باللہ خاکے دکھائے تھے جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ اردغان نے اس معاملے پر ایک خطاب کے دوران کہا کہ میں ایسے رہنما کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لاکھوں لوگوں سے ایسا برتاؤ کرتا ہے، وہ پہلے اپنا دماغی علاج کروائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ میکخواں نامی اس شخص کو اسلام اور مسلمانوں سے مسئلہ کیا ہے۔ اردغان نے مزید کہا کہ میکخواں کو دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اندیا دیا کہ انہیں امید ہے کہ فرانسیسی رہنما سن 2022 کے انتخابات میں جیت نہیں سکیں گے۔ ایک فرانسیسی حکومتی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر AFP سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے اور انقرہ میں فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کے متعلق جتنے بھی معاملات ابھی تک سننے میں آ رہے ہیں ان کے مطالبات شدید تشویشناک ہیں۔ رواں مہینے میکخواں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام پوری دنیا میں بحران کا مذہب بن گیا ہے اور ان کی حکومت دسمبر میں مذہب اور ریاست کو الگ کرنے والے 1905 کے قوانین کو مزید مضبوط کرے گی۔ بعض مبصرین اس تناؤ کی وجہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کشیدگی کو دے رہے ہیں۔ ترکی نے میکخواں کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اس نے شامی ملیشیا کے جنگجوؤں کو آذربائیجان کی مدد کے لیے ناگورنو کرباخ بھیج دیا ہے۔ ترکی اس تنازع میں آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے۔ فرانس، رشیا اور امریکہ کے ساتھ اس تنظیم میں شامل ہے جس کا کام اس تنازع کو ختم کرنا اور خطے میں امن لانا ہے۔ سیمول پیٹی نامی ٹیچر نے
اپنے طالب علموں کو پیغمبر اسلام سے متعلق خاکے دکھائے تھے، جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرانس کی حکومت نے پیرس میں اس مسجد کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں سے حملے کو باقاعدہ انیشیٹ کرنے کی خبریں مل رہی تھیں۔ یہاں پر جمعے کو ہلاک کیے جانے والے استاد سے متعلق کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تھیں۔ سیموئل پیٹی کے قتل کے لرزہ خیز واقعے نے فرانس میں تمام لوگوں کو اسپیشلی مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اتوار کو لاکھوں لوگوں نے آزادی اظہار اور ٹیچر کے حق میں اور خلاف ریلیاں نکالیں۔ انسداد دہشت گردی کے حکومتی وکیل جان فریسو رچرڈ نے کہا ہے کہ پیٹی کو اس وقت سے دھمکیاں مل رہی تھیں جب انہوں نے آزادی اظہار کے بارے میں اپنی کلاس میں متنازع خاکے دکھائے تھے۔ پیٹی تاریخ اور جغرافیہ کے استاد تھے۔ انہوں نے حالیہ برسوں میں کئی کلاسز میں اپنے شاگردوں کو یہ خاکے دکھائے اور مسلمان طالب علموں سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاکے ان کے لیے ناقابل برداشت یا اشتعال انگیز ہیں تو وہ انہیں دیکھیں نہیں اور اپنی نظریں پھیر لیں۔ مسلمانوں کے عقائد کے متعلق پیغمبر اسلام کا کسی قسم کا عکس یا تصویر ممنوع ہے اور اس کو انتہائی قابل مذمت سمجھا جاتا ہے۔ فرانس میں یہ معاملہ تنزیہ جریدے چارلی ایبڈو میں خاکے شائع کیے جانے کے بعد انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ ملک میں یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب 2015 میں چارلی ایبڈو کے دفتر پر حملے میں 2 افراد کی سہولت کاری کے الزام میں 14 افراد پر مقدمہ چل رہا ہے۔ اس واقعے میں 12 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بہت سے فرانسیسی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ انہیں نسل پرستانہ اور امتیازی رویوں کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ ان کا عقیدہ اور ان کا مذہب ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ فرانس میں ایک عرصے سے اناد اور کشیدگی کی وجہ بنا ہوا ہے۔ دوستو، اس وقت اردغان جو ہیں وہ عالمی منظر نامے پر ببانگ دوہل اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف کسی بھی طاقت کو نہ تو ایکسیپٹ کریں گے اور نہ ہی وہ دین اسلام کے خلاف کسی کو بات کرنے دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ ہم لوگ ساری کی ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، یہ بھی 100% درست بات ہے۔ اب فرانس جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ شدید بحران کا شکار ہو رہا ہے۔ فرانس نے صدر ایمینوئل میکرون نے جو حالیہ دنوں میں پیغمبر اسلام کے خاکے شائع کرنے کا دفاع کیا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے شدید قسم کا لاس برداشت کیا اپنی اکانومی کے حوالے سے، اور حالیہ دنوں میں ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا سائٹس پر پوسٹ کی گئی ہیں جن میں کویت، اردن اور قطر سمیت دیگر ممالک کے کاروباری حضرات کو اپنی دکانوں سے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹانے اور ان مصنوعات کو دوبارہ فروخت نہ کرنے کا عزم کرتے دکھایا گیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 48 گھنٹے سے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا ٹرینڈ ٹاپ پر ہے، اور یہ تب سے چل رہا ہے جب سے باقاعدہ طور پر فرانس کی طرف سے جتنی بھی پروڈکٹس وغیرہ والا معاملہ ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی گئی ہے عرب ممالک کی طرف سے۔ تو دوستو، یہ معاملہ کب تک چلے گا اللہ بہتر جانے، لیکن ہمیں فرضی طور پہ اور شخصی طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی ایسے معاملے پہ نہ الجھیں جس کا درس ہمیں ہمارا دین نہیں دیتا۔